انسانوں کے نام افزار ریحان، ساکھ کی طرف پیش رفت براستہ گواہ۔ درویش چھوٹا سا بچہ تھا جب یہ سنا کرتا تھا کہ ایوب نے کشمیر انڈیا کو بیچ دیا ہے تو وہ اپنے گرد و نواح موجود بڑے لوگوں سے یہ معصومانہ سوال پوچھتا کہ ایوب نے کشمیر کیوں بیچا ہے، کتنے میں بیچا ہے، اور اگر ڈھیر سارے پیسے دے بھی لیے ہیں تو وہ ملک کا نقصان کر کے ان پیسوں کا کیا کرے گا۔ پھر دکھی ہو کر ایوب خان کو برا بھلا کہتا کہ اس نے ہمارے کشمیری بھائیوں پر اتنا بڑا ظلم کیوں کر دیا ہے، انہیں دشمن ہندوؤں کے ہاتھوں کیوں بیچا ہے، اب وہ ان بیچاروں کے ساتھ نوکروں والا سلوک کریں گے، ظلم ڈھائیں گے۔ ریاستی بیانیہ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، یہ لوگ کچے اور ناپختہ نونہالوں کی معصوم سوچوں میں زہر بھرنے کے لیے حقائق کو مروڑ کر اپنے تئیں ان کی ذہن سازی کرتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ بڑے ہو کر جب یہی بچے مطالعہ پاکستان سے اوپر اٹھیں گے اور اپنے تئیں خود سٹڈی یا ریسرچ کریں گے تو وہ اس جھوٹے مطالعہ پاکستان اور جعلی سلیبس بنانے والوں سے کس قدر نفرت کریں گے۔ خدا معاف فرمائے، اچھے انسان کو کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بلا شبہ ہم سب کو منافرتوں سے اوپر اٹھ کر میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے کا علم بردار بننا چاہیے۔ اس گہری اور مضبوط کمٹمنٹ کے باوجود افسوس صد افسوس یہ درویش کچھ لوگوں کے لیے سینے میں نفرت کے احساسات رکھتا ہے تو در حقیقت اس کی جڑ یہ جھوٹ ہیں جو اسے بچپن اور نوعمری میں پڑھائے گئے بلکہ ذہن میں انڈھیلے گئے۔ اس کے مرتکب محض سلیبس بنانے والے طاقتور یا پاکستان کی حکمران اشرافیہ ہی نہیں بلکہ وہ مذہبی ہستیاں اور نام نہاد دانشور بھی ہیں جو ہمارے بچوں نونہالوں کو ان کی نوعمری اور نوخیزی میں ذہنی طور پر مفلوج کرتے ہیں، ان کی سوچوں میں منافرتوں کے زہر گھولتے ہیں۔ اس حوالے سے ناچیز ایک کرم فرما ہستی کا نام لے کر تمام تر کچا چھٹا کھول سکتا ہے، پوری تفصیلات ود ریفرنس پیش کر سکتا ہے، مگر کیا کریں۔ دوسرا پہلے سے بھی ہیوی مغالطہ یہ ہے کہ یہاں سچائی ایسے ہے جیسے گناہ کبیرہ، ماننا کہ تلخ سے تلخ بات بھی شائستگی اور تہذیب کے کامل دائرے میں رہتے ہوئے بیان کی جانی چاہیے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، مگر افسوس یہ سب باتیں جھوٹ اور ملمہ کاری ہیں۔ درویش اگر پورے ادب اداب کی آخری سیڑھی تک گر کر بھی اپنے ذہن کو مفلوج کر دینے والوں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ کالم اس کے اخبار میں چھپ نہیں سکے گا۔ اگر بڑی مہربانی ہوگی تو متعلقہ تمام حصوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ پوچھنے پر جواب ملے گا کہ ہم پر پریشر ہے۔ کس کا پریشر ہے؟ اس سوال کا اس غریب کو کبھی کوئی جواب نہیں مل سکا۔ بات شروع ہوئی تھی ایوب کے کشمیر بیچنے کے پروپیگنڈے سے۔ افسوس یہ جعلی اور جھوٹا پروپیگنڈا اتنے بس گزرنے کے باوجود آج کے دن تک جاری و ساری ہے۔ آج بھی اگر کوئی حقائق آشنا اس خطے میں امن، بھائی چارے، دوستی، مشترکہ سیاحت یا کاروبار کی بات کرتا ہے تو فوری طور پر کشمیری پہاڑیاں اٹھا کر بیچ میں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ملک دشمنوں، ان سے سر ٹکراتے مر جاؤ۔ گویا یہ 1.5 ارب سے زائد انسانوں کا خطہ ٹکے کی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ ہم نے کشمیر لینا ہے، جیسے کہ ہم اس لا حاصل شرارت کے یرغمالی یا اسیر ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی لوگوں، تم لے لو کشمیر، ہمارے 22 کروڑ عوام مہنگائی کے ہاتھوں بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں۔ لاکھوں لوگ ہر سال اس ملک بد نصیب سے ترک مکانی کرتے ہوئے دوسرے ممالک میں جا بسیں، یہاں کی معاشرت و معیشت، ترقی و خوشحالی برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، تم کر لو جنگ انڈیا سے اور لے لو کشمیر۔ اسی شوق میں تم لوگ پہلے آدھا ملک تڑوا کر گنوا چکے، آئین، جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادیوں کے ثمرات سے اپنے عوام کو محروم کروا چکے، لیکن لگے رہو منا بھائی، دشمن کو اس کے گھر کے اندر گھس کر مارو، ضرور مارو، مگر درویش کی اتنی بات سن لو کہ پھر یہ مت وویلا کرنا کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈلوانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے۔ امریکہ دشمنی ہم نے کرنی ہے لیکن ہمارا تو پورے کا پورا اسلحہ خانہ امریکی ہتھیاروں پر مشتمل ہے۔ اگر امریکنوں نے ان کے پرزوں پر پابندی عائد کر دی تو یہ ہتھیار دھرے کے دھرے نکارا رہ جائیں گے۔ درویش کی یہ بات بھی کہیں نہا خانوں میں لکھ لو کہ خاک میں بدہن یہ ملک مزید ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے لیکن انڈین کشمیر کا 1 انچ تم اگلی صدیوں میں بھی حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے اس معصوم قوم کو کیوں بیوقوف بناتے ہو؟ بس کر دو، بڑی ہوگی کشمیر کی گیم۔ اب لوگوں کے اصل دکھوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس 370 کا رونا ڈالتے ہوئے تم سارک جیسی نعمت سے خطے کو محروم کیے ہوئے ہو، خدارا اس سے باز آ جاؤ۔ سوائے بھوک ننگ کو مزید بڑھاوا دینے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نریندرا مودی کیا، پنڈت نہرو کیا، مہاتما گاندھی کی آتما بھی دوبارہ کہیں سے نمودار ہو جائے تو وہ انڈین آئین سے 370 کی شق ختم نہیں کروا سکتی۔ راہل، سونیا یا پریانکا جیسے بیچاروں کی کیا حیثیت ہے؟ بلاول تو ابھی سیاسی طور پر بچہ ہے اور سٹڈی کا اس کے پاس وقت نہیں۔ اس بیچارے کو ہنوز وہی سبق پڑھایا گیا ہے جس کا تذکرہ درویش نے اپنے حوالے سے کیا ہے۔ اگر اس کو ہندوستان کا اتنا بڑا نیتا، کسائی یا حلوائی دکھتا ہے یا یہ بچہ اپنے سر کی قیمت کا وویلا کرتا ہے تو کم عمری کی سیاسی مصروفیات میں مطالعہ کے فقدان کا مارجن دیتے ہوئے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ ویسے یہاں مطالعہ نہ کرنے والے بلند پرواز بزرگ کا بھی یہی حال ہے اور مطالعہ کرنے والے بکرات
جب ذاتی مفادات کے پجاری بن جائیں تو 1000 سالہ جنگوں کے اہم کا نعرے لگاتے پائے جاتے ہیں۔ لہذا اے عزیزان من، ایک بات پلے باندھ لو، جو احمق یا مفاد پرستی کا شکار شخص آپ کو کشمیری سبز باغ دکھاتے ہوئے انڈیا دشمنی پر ابھارتا ہے یا یہود و عنود کے خلاف منافرت کی سوداگری کرتا ہے، سمجھ لو کہ وہ رانگ نمبر اس ملک پاکستان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ یہاں ترقی و خوشحالی آتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ حقیقت ہمارے کچھ نام نہاد جعلی کھلاڑیوں کو ہی نہیں، ان طاقتوروں کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے جو ٹینکوں میں تیل ڈلوانے کا رونا روتے دکھتے ہیں۔ سنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO علاقائی تعاون کی ایسی تنظیم ہے جس میں محض انڈیا جیسا طاقتور ملک ہی نہیں، رشیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا کے 9 آزاد ممالک بھی شامل ہیں۔ گوا جیسے خوبصورت سیاحتی خطے میں جو کانفرنس منعقد ہوئی ہے، پاکستان کی اس میں شمولیت خوش آئند ہے۔ گوا تو سیاحت کی جنت ہے، جہاں کروڑ یا پون کروڑ کے قریب ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی آمد رہتی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے اگر دو طرفہ ملاقات کی حامی نہیں بھری تو اس تلخی کو اپنے بندے کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیانات کی روشنی میں سمجھا جانا چاہیے، اور ڈاکٹر اسد مجید خان کو چاہیے کہ وہ خارجہ امور میں بریفنگ دیتے ہوئے اسے سمجھائیں کہ الفاظ کا ذمہ دارانہ چناؤ کس طرح تلخی کو شیرینی میں بدل سکتا ہے۔ امید ہے پاکستان اگلی دہلی سمٹ میں بھی شریک ہوگا اور G20 کے سری نگر میں انعقاد کو بھی خوش آمدید کہے گا، تاکہ جلد ساکھ جیسی خطے کے لیے مفید تنظیم کو ازسرنو سرگرم کیا جا سکے۔ ہمارا سلوگن ہونا چاہیے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ تو